बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, इंडोनेशिया तकरीबन 17,000 जजीरों पर मुश्तमिल दुनिया की सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी वाला मुल्क है। यहाँ पहले हिंदुओं और बुद्ध मत की हुकूमत थी। यहाँ इस्लाम कैसे आया, इसकी तफसील बाद में बयां करते हैं। इससे पहले मौजूदा मसाइल पर बात कर लें। इंडोनेशिया और तुर्की में मसाजिद बंद नहीं की गईं, बल्कि इसका सदेबाब निकाला गया कि लोग नमाजें कैसे अदा कर सकें, क्योंकि इस्लाम और मुसलमान की बका ही अल्लाह के आगे सर झुकाना है और काफिर और मुसलमान में फ़र्क करने वाली भी नमाज ही है। और इस्लामी तारीख में हमें कहीं भी नहीं मिलता कि कोई वबा आई हो या कोई भी परेशानी आई हो तो यूं मसाजिद बंद कर दी गई हों। सारे लोग नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारिश वाली हदीस सुनाते नजर आते हैं, और उनमें अक्सरियत उनकी है जो पहले भी जुमा जुमा मस्जिद में जाते थे या फिर ईदों पर। 5 वक्त मस्जिद में नमाज पढ़ने वाले के दिलों पर क्या बीतती है, ये बात वही जान सकता है जो 5 वक्त का नमाजी हो। और ये हदीस पेश करने वाले उस वक्त के असबाब को भूल जाते हैं कि ना उस वक्त छतरियां थीं और ना ही पक्के रोड होते थे और ना ही पक्की मस्जिदें। कीचड़ से लथपथ होने वाला शख्स दूसरों को भी अजियत देता है। इसलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चंद मौके पर ऐसा हुक्म दिया। ऐसी ही हमें एक रिवायत मिलती है जिसमें हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के घर का परनाला उखाड़ दिया था, क्योंकि उससे बहने वाले पानी से नमाजियों के कपड़ों पर छींटे पड़ती थीं। और जब हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौर में ताउन फैला तो तब क्यों मसाजिद बंद नहीं की गईं, जब हज़ारों मुसलमान इस वबा से शहीद हो गए। दोस्तों, शायद हमारा दुनिया में वाहिद मुल्क होगा जहां मुख्तलिफ इलाकों में मसाजिद डंडे के जोर पर बंद की जा रही हैं और वायरस का सारा मलबा तबलीगी जमात पर डाला जा रहा है। उलमा के खिलाफ पर्चे काटे जा रहे हैं। लोगों को घरों में नमाजें अदा करने की मीडिया और हर किस्म के रजील लोग ताकीद कर रहे हैं, जबकि मुफ्ती तकी उस्मानी साहब और मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब जैसे जय्यद मुफ्तियान कराम बार बार फतवा दे चुके हैं कि मसाजिद को बंद नहीं करना चाहिए, बल्कि इसका कोई मुतबादिल रास्ता इख्तियार करना चाहिए। मसाजिद के बाहर भारी नफरी तैनात है कि कोई मसाजिद की तरफ न जा सके। खैर, जिस अल्लाह ने ये अजाब हम पर मुसल्लत किया है, उससे इस्तगफार करने की बजाय उसके घरों को ताले लगा देना कहीं से भी अक्लमंदी नहीं लगती। मसाजिद के बाहर भारी नफरियां तैनात करने की बजाय हमें इंडोनेशिया के इस इकदाम को सराहना चाहिए और खुद भी इस पर अमल पैरा होना चाहिए। तो चलें, आपको उन अकदामात की वीडियो दिखाते हैं और ये भी बताते हैं कि पाकिस्तान में भी ये काम हो रहा है, लेकिन कहाँ और कैसे। और इसके बाद आपको इंडोनेशिया के मुसलमान मुल्क बनने की मुख्तसर तारीख भी बताएंगे और ये भी बताएंगे जब इंडोनेशिया के एक हिंदू हाकिम को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख्वाब में आए। तो मुकम्मल तफसीलात जानने से कबल आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को लाइक करें, और अगर अभी तक हमारे चैनल उर्दू लैब का हिस्सा नहीं बने तो हमारे चैनल उर्दू लैब को सब्सक्राइब करके घंटी का बटन ज़रूर दबा दें, ताकि आपको इस तरह की मालूमाती और हकाइक से भरपूर वीडियोस बर वक्त मिलती रहें। दोस्तों, इंडोनेशिया का ऐसा कौन सा इकदाम है कि मस्जिदें भी खुली हैं और लोगों को वायरस का डर भी नहीं। तो चलें, वो काबिल फ़ख्र इकदाम अपनी आंखों से देखें और सराहें और दूसरों के साथ भी शेयर करें। सामने नजर आने वाली वीडियो में आप देख सकते हैं कि सबसे पहले मस्जिद में दाखिले के लिए गेट थ्रू से गुजरते हुए नमाजी को इलेक्ट्रिक डिवाइस से मुकम्मल तौर पर सैनिटाइज किया जाता है। इस अमल के बाद तमाम नमाजी अपने चेहरों को फेस मास्क से ढांप लेते हैं। तमाम नमाजियों को एक दूसरे से कम 3 मीटर्स की दूरी पर खड़ा करने का हुक्म है। तमाम मसाजिद में नमाजियों के लिए कालीन की सहूलत खत्म कर दी गई है। उन्हें एक ऑर्डर के तहत ऊपर से नीचे की तरफ कतारों में खड़ा किया जाता है। अगर कोई नमाजी अपनी जरासीम से पाक जाए नमाज साथ लाना चाहे तो उसे इजाज़त है। ऐसे नमाजियों से भी दरख्वास्त की गई है कि अगर उन्हें कोई तिब्बी मसला है तो बराह करम वो मसाजिद में आने से गुरेज करें। इस तरीकाकार को अपना कर इंडोनेशियन मसाजिद आबाद हैं। इस हवाले से तमाम इंडोनेशियन उलमाए कराम के दरमियान भी मुकम्मल इत्तफाक राय पाया जाता है। और ऐसा ही एक गेट थ्रू जंग पाकिस्तान में वहाँ के MPA मौलाना माविया आजिम की काविशों से बनाया गया है, वो भी आप वीडियो में देख सकते हैं। और इसकी लागत भी इतनी ज़्यादा नहीं। ये तमाम काम करके हम भी अपनी मसाजिद आबाद रख सकते हैं, बजमात नमाज भी हो सकती है और इज्तमाई इस्तगफार से इंशाअल्लाह इस वबा का भी हल निकल आएगा। अब बात करते हैं इंडोनेशिया कैसे इतना बड़ा इस्लामी मुल्क बना। इंडोनेशिया की तारीख पुरअमन इस्लामी तबलीग की दास्तान का नहायत दिलचस्प, पुरकशिश और सबक आमोज बाब है, जो इस अमर का वाज़ेह सबूत है कि इस्लाम मुबल्लिगीन इस्लाम की काविशों, हिम्मत और मेहनत से फैला। हर जगह तबलीगी काम
والیان ملک کی سرپرستی یا امداد کے بغیر ہوا۔ دوسری صدی قبل مسیح میں لنکا کی بیرونی تجارت کلیتاً عربوں کے ہاتھ میں تھی۔ 7ویں صدی کی ابتدا میں چین کے شہر کینٹن میں عرب تاجر بکثرت نظر آتے۔ ملایا میں اسلام ساحل مالابار ہندوستان سے آیا، جس کی بندرگاہوں میں یمن اور ایران کے تاجر آمد و رفت رکھتے تھے۔ ان تاجروں نے ملکی زبان اور رسوم و رواج سیکھے، مقامی عورتوں سے شادیاں کی اور اپنی ذہانت، لیاقت، تقوی، ایثار اور عدل و انصاف کی بدولت صف انبل کے امراء میں شامل ہونے لگے۔ رفتہ رفتہ انہوں نے باہمی اتفاق و یگانگت سے ایک قسم کی وفاقی حکومت بنا لی۔ وہ ملایا اور انڈونیشیا کے جزیروں میں فاتحین کی حیثیت سے داخل نہیں ہوئے، بلکہ اپنے کردار اور اخلاق کی بلندی سے تبلیغ کے لیے مضبوط معاشرتی بنیاد فراہم کی۔ مشہور ہے کہ سماٹرا میں اسلام بلاد عرب سے آیا، لیکن سماٹرا کے پہلے مبلغ غالباً ہندی مسلمان تاجر تھے، اور انڈونیشیا میں ہندو مذہب کی بنیاد بھی اس سے قبل ہندو تاجروں نے ہی رکھی تھی۔ ملایا کی تاریخ کے مطابق آنجا کے علاقے میں جو سماٹرا کے شمال مغرب میں واقع ہے، ایک عرب بزرگ عبداللہ عارف تبلیغ کی نیت سے 12ویں صدی کے وسط میں داخل ہوئے۔ ان کا ایک مرید برہان الدین اسلام کا پیغام سماٹرا کے مغربی ساحل پریمان تک لے گیا۔ ایک قدیم انڈونیشی کتاب شجرہ ملایو میں لکھا ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیشن گوئی فرمائی تھی سمودرا کے لوگ اسلام میں داخل ہوں گے، اسی لیے شریف مکہ نے چند لوگوں کو سماٹرا بھیجا تاکہ وہاں اسلام کا نور پھیلا سکیں۔ اس جماعت کے سربراہ جناب شیخ اسماعیل تھے۔ وہ مالابار سے روانہ ہونے کے بعد جزیرہ سماٹرا کے مغربی ساحل پاسوری نامی مقام پر وارد ہوئے۔ تبلیغ کی برکت سے وہاں کے باشندوں نے اسلام قبول کر لیا۔ پھر وہ شمال کی سمت لمبری نامی علاقے میں گئے۔ پھر وہاں سے آرو، جو مشرقی ساحل پر ملاکا کے مقابل واقع ہے، آرو پہنچ کر سمودرا کا پتہ پوچھا گیا، جو پیرولاک کے نزدیک واقع تھا۔ سمودرا میں ان کی ملاقات حاکم وقت سے ہوئی، جس کا نام میرا سلو تھا۔ شیخ اسماعیل کی نظر اور ترغیب سے اس نے اسلام قبول کر لیا۔ اسے خام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت بھی نصیب ہوئی۔ شیخ صاحب نے میرا سالو کو قرآن کریم کا نسخہ پیش کیا اور پڑھایا، پھر اسے راجہ بنا کر ملک الساحلے کا خطاب دیا۔ بعد ازاں ملک الساحلے نے راجہ پیرولاک کی بیٹی سے شادی کر لی، جس کے بطن سے 2 لڑکے پیدا ہوئے۔ ابن بطوطہ نے 1345 عیسوی میں سماٹرا کی سیاحت کی اور ملک الساحلے کے بیٹے ملک الطاہر کو برسر حکومت دیکھا۔ یہ بہت متقی اور دیندار بادشاہ تھا۔ شیخ اسماعیل کی کوششوں سے لمبری میں 1000 خاندانوں نے اسلام قبول کیا۔ مملکت آرو کا بادشاہ اور وہاں کی رعایا بھی مسلمان ہو گئی۔ 14ویں صدی کے آخر اور 15ویں صدی کے آغاز میں مینک کابو نامی ہندو سلطنت کے بعض سرداروں نے اسلام قبول کر لیا، جو جزیرہ سماٹرا میں پھیلی ہوئی تھی۔ اسلام اس سلطنت میں تیزی سے پھیلنے لگا۔ لمپوں کے اضلاع میں اسلام سب سے پہلے جاوا ہی کی طرف سے داخل ہوا۔ تبلیغ علاقے کے ایک سردار منک کملا باسومی نے کی، جس نے اسلام قبول کر لیا اور حج بھی کیا۔ 15ویں صدی کے اختتام پر وہ ابنائے سنڈا عبور کر کے بانتم مملکت میں داخل ہوا، جو جاوا کے مغربی ساحل پر واقع تھی، اور لوگوں میں دین پھیلایا۔ جاوا میں اسلام کی ترویج وہیں کے ایک شخص نے 12ویں صدی کے قریب کی تھی۔ جاوا کے مغربی حصہ میں پجاجرن ریاست واقع تھی۔ وہاں کے بادشاہ نے 2 لڑکے چھوڑے۔ بڑے نے تجارت کا پیشہ پسند کیا اور مال لے کر ہندوستان روانہ ہوا۔ سلطنت اپنے چھوٹے بھائی کے سپرد کر دی۔ بڑا بھائی عرب تاجروں کی تبلیغ سے مسلمان ہو گیا۔ اس نے عرب مبلغ کی مدد سے اپنے بھائی اور شاہی خاندان کو بھی مسلمان کرنا چاہا، لیکن کامیاب نہ ہوا۔ 14ویں صدی کے نصف میں ملک مولانا محمد ابراہیم چند مسلمانوں کے ساتھ جزیرہ مدورہ کے مقابل گریسک شہر میں آباد ہوئے اور تبلیغ کا کام شروع کر دیا۔ 1419 میں ان کا انتقال ہو گیا۔ راجہ مجاپت نے چمپا کے راجہ کی بیٹی سے شادی کی تھی۔ چمپا ریاست کمبوڈیا میں واقع تھی۔ اس رانی کو راجہ کی دوسری حرم سے حسد پیدا ہوا۔ راجہ نے دوسری حرم کو اپنے بیٹے آریہ دامر کے پاس بھجوا دیا، جو سماٹرا میں پالم بنگ نامی علاقے کا حاکم تھا۔ وہاں اس رانی کے ہاں لڑکا پیدا ہوا، جس کا نام رادن پتا رکھا گیا۔ اس دوران راجہ چمپا کی دوسری لڑکی مسلمان ہو گئی۔ ایک عرب سے اس کی شادی ہوئی، جس سے رئیس المبلغین جناب رادن رحمت پیدا ہوئے۔ جب رادن رحمت کی عمر 20 برس ہوئی، والدین نے اسے اپنے خالو مجاپت کی طرف روانہ کر دیا۔ وہ راستے میں 2 ماہ پالم بنگ میں آریہ دامر کے مہمان رہے۔ قریب تھا اس کو مسلمان کر لیتے، لیکن وہ اپنی رعایا کے خوف سے اسلام نہ لا سکا۔ رادن رحمت وہاں سے گریسک پہنچے، جہاں جناب شیخ جمادی الکبریٰ نے ان کا استقبال کیا۔ اس نے پیشن گوئی کی کہ انڈونیشیا میں اسلام پھیلانے کا سہرا رادن رحمت کے سر رہے گا۔
رادن رحمت پھر مجاپت کے راجا کے پاس پہنچے جو ان سے بہت متاثر ہوئے۔ گو وہ خود مسلمان نہیں ہوئے لیکن رادن رحمت کو شہر امپل میں 3000 خاندانوں کا حاکم مقرر کر دیا۔ جلد ہی شہر امپل جاوا کا سب سے بڑا اسلامی مرکز بن گیا۔ ان کی شہرت سن کر جناب مولانا اسحاق امپل میں تشریف لائے تاکہ رادن رحمت کی مدد کریں۔ مولانا اسحاق کو پالم بنگ کی ریاست میں تبلیغ اسلام کے لیے مقرر کیا گیا۔ یہاں پہنچ کر انہوں نے راجا کی بیٹی کا علاج کیا جسے شفا مل گئی۔ شہزادی نے پھر بڑی گرم جوشی سے اسلام قبول کیا۔ اس کی شادی مولانا اسحاق سے کر دی گئی۔ ان کے ہاں ایک لڑکا پیدا ہوا جس کا نام رادن پاکو رکھا گیا۔ اس کو رادن رحمت کے ہاں بھیج دیا گیا، وہیں اس کی پرورش ہوئی۔ پھر رادن رحمت کی لڑکی سے اس کی شادی ہو گئی۔ رادن پاکو نے گیری میں مسجد تعمیر کی اور ہزاروں لوگوں کو مسلمان کیا۔ رادن رحمت کا انتقال ہوا تو راجا مجاپت نے اسی کو امپل اور گریسک کا حاکم مقرر کر دیا۔ رادن رحمت کے 2 لڑکوں نے جاوا کے شمال مغربی ساحل پر سکونت اختیار کر لی اور تبلیغ کی وجہ سے خوب شہرت پائی۔ راجا آریہ دامر نے وہ مسلمان ہونے کا اعلان نہیں کیا تاہم اپنے بچوں کی تربیت اسلامی طریقے سے کروائی۔ جب رادن پتا راجا مجاپت کا لڑکا 20 برس کا ہوا تو آریہ دامر نے اسے اپنے رضائی بھائی رادن حسین کے ساتھ جاوا کی طرف روانہ کیا۔ یہ دونوں گریسک میں رادن رحمت کے ہاں ٹھہرے۔ رادن پتا نے رادا رحمت کی پوتی سے شادی کر لی۔ 1478 میں جاوا کے مشرقی حصہ میں ہندو راج ختم ہوا تو ایک اسلامی حکومت قائم ہو گئی، لیکن مشرقی جاوا میں اسلام 16ویں صدی کے آغاز میں جناب شیخ نور الدین ابراہیم کی تبلیغ سے پھیلا۔ شیخ نے ایک جزامی عورت کا علاج کیا، اسے اللہ پاک نے شفا بخشی۔ اس واقعے کو اتنی شہرت حاصل ہوئی کہ ہزاروں افراد ان کے پاس اسلام کی تعلیم پانے آئے۔ کئی راجے بھی مشرف با اسلام ہوئے۔ شیخ نور الدین نے اپنے بیٹے مولانا حسن الدین کو اسلام کی تبلیغ کے لیے بانٹم بھیجا جو پجاجن کے ہندو راجا کے زیر نگی تھا۔ وہاں کے لوگوں نے بھی اسلام قبول کر لیا۔ مغربی جاوا میں اسلام پھیلنے کی رفتار سست رہی کیونکہ شیو کے پجاریوں اور مسلمانوں میں عرصہ دراز تک کشمکش رہی۔ 16ویں صدی کے وسط سے پہلے پجاجرن میں ہندو سلطنت کا خاتمہ نہ ہو سکا۔ پجاجرن سلطنت ختم ہوئی تو وہ باشندے جو آبائی مذہب پر رہنا چاہتے تھے جنگلوں اور پہاڑوں میں جا چھپے۔ کچھ عرصہ بعد انہوں نے سلطان بانٹم کی اطاعت اختیار کر لی۔ یوں اسلام کو بت پرستی پر مکمل فتح حاصل ہوئی۔ مغربی جاوا میں شریعت اب ایک زندہ قوت ہے۔ رئیس المبلغین رادن رحمت کی لحد سرابیہ میں مرجع خلائق ہے۔ مولانا محمد ابراہیم، مولانا محمد اسحاق اور ان کے چند متعلقین کے مزار گریسک میں ہیں۔ وہاں صرف قرآن خوانی ہوتی ہے۔